بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکانومی آف پاکستان. آج چھٹی کا دن تھا. ارادہ تو کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا. تاریخ، پروجیکٹ مینجمنٹ اور پریکیورمنٹ پر ویڈیو بنانے کا گزشتہ سلسلہ برقرار رکھنے کا تھا. اتنے میں کینیڈا سے ایک دوست کا میسج آیا کہ پاکستان کی اکانومی پر ایک ویڈیو بناؤ. مقصد تو اس کا سمجھ آیا کیونکہ وہ خود ہی ایک بڑا ماہر معاشیات ہے. پہلے تو انکار کیا کیونکہ آج کل جو ہمارے ملک کے مایوس کن معاشی حالات ہیں ان کو مختلف سیاسی تنظیمیں مختلف رنگ دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اتارتے ہیں. پھر خیال ہے کہ پاکستان کی معیشیت پر اپنا نقطہ نظر ڈالوں اور اس کو تاریخی پوائنٹ آف ویو سے بیان کروں. کچھ معاشی اصلاحات کی انٹروڈکشن بھی ہو جائے گی، خاص کر ان دوستوں کے لیے جو معاشیات کے بارے میں زیادہ علم نہ رکھتے ہو اور پی ایم ایس سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ بھی مستفید ہو. تو چلتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں پاکستان کی معیشیت کے مختلف ادوار کس طرح تھے. ابتدائی دور 1947 سے 1958 آفٹر کریشن آف پاکستان. پھر اس کے بعد کا دور جنرل ایوب خان کا دور شروع ہوا. یہ 1958 سے 1969 کا دور تھا. اس کے بعد کا ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کا دور 1970 سے 1980 کا دور. پھر جنرل مشرف اور اس کے بعد کا دور جو کرنٹ یا اسٹیٹس کو ہے 1999 سے 2022 تک. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 29 لاکھ ہے. یہ رینک میں ففتھ آتا ہے 2022 کے سروے کے مطابق. جی ڈی پی نومینل جو ہے یہ 376.49 بلین ڈالر ہے. رینک نومینل کا 42 ہے 2022 کے مطابق. اچھا، جی ڈی پی کیا ہے؟ جی ڈی پی کراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی ملک کی مجموعی پیداوار کو کہتے ہیں. ملک کے اندر بنائے گئے تمام تیار شدہ سامان اور سروسز خدمات کی مالیت یا قیمت جو ہے یہ جی ڈی پی کہلاتی ہے. جی ڈی پی نومینل، جی ڈی پی دو طرح کی ہوتی ہے، جی ڈی پی نومینل اور جی ڈی پی 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 پی. یعنی پی 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 پرچیزنگ پاور پیرٹی. جی ڈی پی نومینل جو ہے یہ عام طور پر پورے ملک کے خطے کی معاشی کارکردگی کا تعین کرتے ہیں اور بین الاقوامی موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ جی ڈی پی کا اصل تصور ہے. جی ڈی پی 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 پاکستان کا 1.5 ٹریلین ڈالر ہے. رینک اس کا 23 ہے 2022 کے مطابق. جی ڈی پی 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 کیا ہے؟ جی ڈی پی 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 پرچیزنگ پاور پیرٹی ہے. یہ مختلف ممالک کے درمیان معیار زندگی میں فرق کا موازنہ ہے. یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو مختلف ممالک کے درمیان ہے یہ اس کا موازنہ جی ڈی پی 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 سے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز کی قیمت پاکستان میں کتنا ہے اور یہ چیز اگر ہم امریکہ یا لندن یا فرانس وغیرہ میں خریدیں گے تو اس کی قیمت وہاں پہ کتنا ہوگا. تو اس کا موازنہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ جی ڈی پی 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 سے کرتے ہیں. پی 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 ایک زر مبادلہ کی شرح ہے جس پر ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ دونوں ممالک میں سامان اور خدمات کی ایک ہی مقدار خریدی جا سکے. جی ڈی پی پر کیپیٹا پاکستان کا 1658 یو ایس ڈالر ہے. رینک اس کا 177 ہے، یعنی بہت کم ہے 2022 کے مطابق. جی ڈی پی پر کیپیٹا کیا ہے؟ جی ڈی پی پر کیپیٹا یعنی ملک کی مجموعی پیداوار جو ہے جی ڈی پی اس کو اگر پاپولیشن پہ تقسیم کیا جائے تو یہ جی ڈی پی پر کیپیٹا کہلاتی ہے. جی ڈی پی گروتھ ریٹ پاکستان کا 2020 میں اچانک گر گیا. اس کی وجہ کووڈ 19 بھی ہے جس نے عالمی معیشت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اس نے پاکستان کو بھی بڑی حد تک متاثر کیا اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.84 سے گر کر 0.9% تک جو ہے نا یہ آ گیا. پھر فائنینشیل ایئر 2021 میں اکانومی نے گرو کیا اور یہ پہنچ گیا 5.7% تک. اس طرح 2022 میں یہ 6% تک پہنچ گیا گروتھ ریٹ جی ڈی پی. لیکن فائنینشیل ایئر 2023 میں پاکستان کی اکانومی پھر خراب ہو گئی اور گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3% تک پہنچ گیا. 6 سے 3% تک یہ گر گیا.
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान के दिसंबर में ख़तरनाक हद तक गिर गए, यानी $5.6 बिलियन तक पहुंच गए। जिस तरह कोविड 19 में गिर गए थे। तो इसकी वजह हालिया तबाकुन 2022 में तबाकुन सैलाब भी है, कुछ और इश्यूज भी है, ये तो माहिर माशियात ही बताएंगे। और अभी तो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हालात फिर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अल्लाह से उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक पाकिस्तान की मीशत में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव देखने में आए हैं। अगर मुआशी नुक़ नज़र से देखा जाए तो मौजूदा हालात के मुकाबले में मुल्क का तारीखी पस मंज़र बहुत इत्मीनान बख्श नज़र आता है। अगरचे तकसीम के इब्तदाई सालों में मुल्क को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जनरल अयूब खान के दौर में, यानी मुख्तलिफ माहिर माशियात कहते हैं कि जनरल अयूब खान के दौर में मुल्क ने 5.82% ग्रोथ रेट हासिल किया। तकसीम हिंद के फ़ौर बाद जब पाकिस्तान ने अपनी बुनियादों पर खड़ा होना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हुआ। पहला मसला महाजरीन का आया। फिर इंडिया और पाकिस्तान में असासों की तकसीम का आया। इस तरह पानी की तकसीम, जिसमें पाकिस्तान को बहुत कम हिस्सा मिल गया। ये सारे मुश्किलात हम सब ने सोशल स्टडी यानी माशरती इल्म में के निसाब में पढ़ी हैं, बार बार पढ़े हैं ये हमने। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो शुरू ही से सबसे बड़ा मसला था वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का था। ख़राब मैशियत भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। 1947 से लेकर 1958 के कलील अरसे में पाकिस्तान के 7 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए और एक शहीद कर दिया गया। जैसे पहला लियाक़त अली ख़ान, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सरवर्दी, आई चंद्रीगढ़ यानी इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून। तो ये 7 वज़ीर-ए-आज़म इन 7 सालों में तो कलील अरसे में तब्दील हो गए। तो यकीनन ये मुल्क की मैशियत पे बहुत बड़ा असर इसका है। फिर आता है जनरल अयूब खान का दौर। जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की मैशियत ने काफ़ी खासी तरक्की की। इसी दौर में अगरचे मुल्क की बाग दौड़ एक डिक्टेटर के हाथ में थी, लेकिन मुल्क की मैशियत जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही थी। ग्रोथ रेट 20% सालाना से तजावज़ कर गई थी। ज़री और सनती शुबा नुमाया तौर पर तरक्की कर रहा था। तकसीम के बाद पहली बार सनती और ज़राअत के शुबे में बड़े पैमाने पर तरक्की हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 17% और ज़राअत में 6% इजाफा हुआ। तरक्की की इस दिहाई पर कुछ लोग तनकीद करते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक सरमायादारी के मॉडल की इन गैर लिबरल पॉलिसियों ने आमदनी में अदम मसावत को बढ़ाया है, और मशरक़ी पाकिस्तान और मजदूर तबके के इस्तेहसाल के साथ इस तेज़ रफ्तार तरक्की का ख़ात्मा 1970 की दिहाई के इब्तदाई सालों में सियासी मजदूरी के साथ हुआ, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान की तकसीम हुई, यानी बांग्लादेश का क़याम हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग हुआ। 1970 की दिहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रोटी कपड़ा और मकान के नारे के साथ इक़्तिदार में आए। इसी दिहाई को अक्सर बेड लकी की दिहाई के तौर पर भी बयान किया जाता है। कुछ ग्लोबल रिसेशन और मशरक़ी पाकिस्तान की तकसीम और 1976 के सैलाब और ठंडी दिल के हमलों की वजह से मुल्की मैशियत ज़वाल का शिकार हुई। मज़ीद बरा भुट्टो बुनियादी तौर पर सोशलिस्ट मैशियत के हामी थे, और बाज़ माहिरी माशियात के मुताबिक सिर्फ इसी वजह से ये दौर इनकी नाकामी तस्वुर की जाती है। अपने दौर में इसने मालियाती इदारों जैसे बैंकों और इंश्योरेंस सेक्टर और कुछ बुनियादी सनतों को नेशनलाइज किया। इन नेशनलाइजेशन की पॉलिसियाँ सनती इदारों के नुकसान और सरमाकारों के पाकिस्तान में सरमाकारी के अतमाद की बड़ी वजह बनी। दरियासना इसकी पॉलिसी ने वसाइल की गलत तकसीम को जन्म दिया और मजमूई तरक्की में कमी आई।
جو کہ 1960 میں 6.8% سالانہ سے 1970 میں 4.8% سالانہ تک گر گئی۔ اس کے علاوہ اگرچہ اس نے زمینی اصلاحات متعارف کروائیں، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ان کی نیشنلائزیشن کی پالیسیاں جاگیردارانہ قیادت پر مبنی تھی، جو کہ 1960 کی دہائی میں صنعت کار طبقے کے پروں کو کاٹنے کے لیے متعارف کرائی گئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اسی دوران ضیاء الحق کے دور میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح امریکہ کو خطے میں آنے کا ایک موقع مل گیا اور امریکہ سوویت یونین کو افغانستان سے واپس نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اس طرح بیرونی امداد کا ایک بڑا حصہ سوویت یونین کے خلاف فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر حاصل کیا گیا۔ پھر مزید یہ کہ اس کے دور میں صنعتی ترقی کے بڑے ہوئے رجحانات دیکھے جا سکتے ہیں، جو بھٹو کے دور میں سرمایہ کاری کا نتیجہ تھے۔ اس لیے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جی ڈی پی اوسطاً 6.6% سالانہ کی شرح سے بڑھی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام شروع ہو گئی۔ اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ یعنی SAP کیا ہے؟ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کی طرف سے ان ممالک کو فراہم کیے گئے قرضوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو معاشی بحران کا سامنا کرتے ہیں۔ یعنی ضیاء کے دور کے بعد پاکستان نے IMF کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام SAP کا پہلا قرضہ حاصل کرنے کے بعد فوجی حکومت نے ان غیر ملکی قرضوں کو بند کر دیا۔ جب پاکستان کو افغانستان سوئس جنگ کی وجہ سے 3.2 بلین امریکی ڈالر ملے، لیکن 1980 کی دہائی کے آخر میں صنعتی شعبے میں کمی کی وجہ سے، جو کہ آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا، ملک کو دوہری مالیاتی اور زر مبادلہ کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا، جس کے ساتھ غیر ملکی امداد میں بھی کمی آئی۔ اس نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ مدد کے لیے بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشن کا انتظار کرے۔ اس کے نتیجے میں ورلڈ بینک اور IMF نے پاکستان کو عوامی اخراجات میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں ترقیاتی منصوبے میں خاصی کمی ہوئی اور خاصی کٹوتی کی گئی۔ مزید یہ کہ 1998 میں پاکستان نے اپنی پہلی کامیاب ایٹمی ڈیوائس کا تجربہ کیا۔ جلد ہی G8 نے اس پر متعدد پابندی عائد کر دی، جیسے کہ بہت سے کاؤنٹریز نے غیر ملکی امداد میں کٹوتی کر دی، ترسیلات زر میں کمی ہو گئی، دفاعی اخراجات اور فروخت میں کمی کر دی گئی۔ اس طرح معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ بعد ازاں 9 ستمبر 2001 کو دو طیارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا گئے، کیونکہ پاکستان جنوبی ایشیا میں بہترین ممکنہ اسٹریٹجک مقام پہ تھا اور امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اس کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ جنرل مشرف کا دور بھی قابل ذکر ہے۔ اگرچہ اس میں معیشت نے کچھ ترقی بھی کی، لیکن بعض ماہرین کے مطابق مشرف کا دور ایک خطرناک دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی دوران مختلف عوامل نے اس کو متاثر کیا، جیسے کہ وکلاء کی تحریک۔ جنرل مشرف نے پاکستان کی چیف جسٹس کو معزول کیا۔ اس طرح ایک بڑا واقعہ محترمہ بینظیر بھٹو کی موت کا، نگراں حکومت کا کردار، عالمی مالیاتی بحران اور سب سے بڑا واقعہ لال مسجد کا واقعہ۔ پھر PPP کی حکومت آ گئی، اس کو بھی اکثر تاریخ کی ایک بدترین حکومت کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے انتظام کی وجہ سے اگر اس چارٹ کو دیکھیں تو مشرف کے دور کے آخری ایام میں معیشت پھر زوال کا شکار ہوئی۔ گروتھ ریٹ 5.5 سے کم ہو کر 5% تک آ گئی۔ پھر PPP کا اگلا دور شروع ہو گیا۔ اسی دور میں بھی ملک کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ 2010 کے تباہ کن سیلاب نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس نے بنیادی ڈھانچے اور زرعی زمین کا ایک بڑا حصہ بہا لیا۔ نتیجے کے طور پر ترقی کی شرح گر گئی، مہنگائی کی شرح دوہرے ہندسوں پر چلی گئی۔ پھر نون لیگ کا اگلا دور جب شروع ہو گیا تو معیشت میں بظاہر کچھ بہتری نظر آ گئی،
ग्रोथ रेट 3.7% से 5.2% तक चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त ग्रोथ रेट 5.5 से 5.8 तक पहुंच गया। लेकिन फिर कुछ ऐसे वाक़यात रौनमा हुए कि 2019 में शरह नमो यानी ग्रोथ रेट 0.99 तक आ गया और माली साल 2020 में ये इशारिया 38 रिकॉर्ड किया गया। इसकी एक वजह कोविड-19 भी है, जिसकी वजह से आलमी मईशत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। इसने पाकिस्तान को भी बड़ी हद तक मुतासर किया और इसकी मईशत को सुकुड़ कर रख दिया गया। ग्रोथ रेट कम होने लगा। कोविड-19 के बाद मुल्क की मईशत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी और ग्रोथ रेट में काफ़ी बेहतरी आ गई। 2021 माली साल 2021 में ग्रोथ रेट 5.6 तक चला गया। 2021 के बाद मुल्क की मीशत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से फिर बिगड़ने लगी। 2022 में ग्रोथ रेट 4.0% तक आ गया। वर्ल्ड बैंक के अक्टूबर 2022 के पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट के मुताबिक जून 2023 रवा माली साल में पाकिस्तान की मईशत में सिर्फ 2% इजाफे की तवक्को है, जिसकी बड़ी वजह हालिया 2022 की तबाहकुन सैलाब भी है। इसकी बहाली बतदरीज होगी, यानी माली साल 2024 में हकीकी जीडीपी रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट 3.2% तक पहुँचने का इम्कान है। हालिया सैलाब की वजह से गुर्बत की शरह 2005% से 5% बढ़ने का इम्कान है, जिससे 5.8 से 9 मिलियन अफराद गुर्बत में धकेल सकते हैं। माइक्रो इकनॉमिक ख़तरात भी ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान को करंट अकाउंट के बड़े खसारे, बुलंद अवामी कर्ज़ों और अपनी रवायती एक्सपोर्ट से कम मांग यानी ग्लोबल ग्रोथ रेट के दरमियान चैलेंज का सामना है। ये तो वर्ल्ड बैंक सर्वे बता रही है। अल्लाह करे ऐसा ना हो और कोई मेरेकल हो जाए और पाकिस्तान की इकानमी एकदम ग्रो कर जाए, जैसे कि माजी में भी हुआ।